سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو زندگی میں مخالفت۔ نمبر 28، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال۔ بعض گھروں میں سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، بس یقیناً یہ دنیا میں کافروں کے لیے اور آخرت میں تمہارے لیے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا یا پیتا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 29، زیرو اشیاء کی تصاویر اور مجسمے دیواروں پر آویزاں کرنا۔ آج کل گھروں کی سجاوٹ و آرائش کے لیے پوسٹر، قطعات اور ڈیکوریشن پیس لگائے جاتے ہیں جن پر یا تو جاندار اشیاء کی تصاویر چھپی ہوتی ہیں یا وہ پیس ہی کسی پرندے یا جانور کے بت کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی برائی اور اس کے متعلق لوگ بہت سستی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 30، ایک سے زائد بیویاں رکھنے پر جھگڑنا۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں سے تعداد ازواج کے معاملے میں لڑتی جھگڑتی ہیں اور ایک سے زائد بیویاں رکھنا خیانت گردانتی ہیں اور اسے اپنے حق میں خطرناک جرم قرار دیتی ہیں، حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ ترجمہ، پس تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، 2، 3 اور 4۔ نمبر 31، شوہر کی بات نہ ماننا اور سخت لہجے میں جواب دینا۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی بلکہ سخت لہجے میں جواب دیتی ہیں اور ان کے سامنے اکثر آواز کو بلند کرتی ہیں، اور اسی طرح شوہر کے اچھے اعمال اور حسن سلوک کا انکار کرنا اور ہر وقت گلہ شکوہ کرنا کسی سبب سے یا بلا وجہ۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلانا، کیا تو شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے لیے کیسی ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس کے حق میں کوتاہی نہیں کرتی ہوں سوائے اس کے جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے کیا سمجھتی ہے؟ وہ تو تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، ایک بھگوڑا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، دوسری وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہر اس پر غضبناک ہو، اور تیسرا وہ امام کہ اس کی قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری عورتوں میں سے اہل جنت کی خبر دوں؟ شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی اور برباد عورت جس پر جب ظلم کیا جائے تو وہ کہے، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں ایک لقمہ نہیں چکھوں گی جب تک تو راضی نہ ہو۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ نمبر 32، بغیر عذر کے منصوبہ بندی۔ اکثر عورتیں کسی بیماری وغیرہ کے بغیر ہی نسل بندی کرواتی ہیں جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو کم کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی اور شوہر سے محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ پس میں تمہاری کثرت کے ذریعے امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ جننے والی، محبت کرنے والی، غم خوار اور موافقت کرنے والی ہیں، جب وہ اللہ سے ڈریں، اور تمہاری عورتوں میں سے بری وہ ہیں جو بناؤ سگھار کر کے باہر نکلنے والی ہیں، اور وہی منافقہ عورتیں ہیں
ان میں سے صرف سفید کوے کی تعداد جنت میں داخل ہوں گی۔ سفید کوا ہوتا ہی نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ بحوالہ سنن بہقی۔ نمبر 33، عورتوں کا یہ گمان کہ انہیں سوال نہیں ہوگا۔ بعض عورتوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر کی ذمہ داری کے متعلق سوال نہیں ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس امام رائی اور ذمہ دار ہیں اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بحث پرس ہوگی، اور آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بحث پرس ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 34، اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنا۔ اکثر عورتیں اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت و تہذیب نہیں کرتی اور ان چیزوں سے اولاد کو نہیں بچاتی جو دشمنان اسلام کی طرف سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں اپنے بچوں کے ملبوسات خریدنے میں احتیاط نہیں کرتی اور چھوٹے کپڑے خریدتی ہیں، اور ایسے کپڑے خریدتی ہیں جن پر غیر شرعی عبارات لکھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بعض عورتیں ہر سال بچے کی سالگرہ مناتی ہیں، اور اسی طرح بعض عورتیں اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دینے میں سستی کرتی ہیں اور بری عادات سے نہیں روکتی، مثلا چوری، جھوٹ اور خیانت وغیرہ۔ نمبر 35، شوہر سے بغیر کسی شرعی سبب کے طلاق مانگنا۔ بعض اوقات عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ اور بلا عذر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے بس اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 36، عورتوں کا گھر کی صفائی وغیرہ میں سستی کرنا۔ بعض عورتیں گھر کی صفائی اور نظافت کا خیال نہیں رکھتی اور خود بھی گندی رہتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 37، شوہر کو ایسی اشیاء خریدنے کی تکلیف دینا جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کو ایسے ملبوسات اور گفٹ وغیرہ خریدنے پر مجبور کرتی ہیں جو اس کی استطاعت میں نہیں بلکہ بہت قیمتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک سنہری ضابطہ بھول چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے رب کی نعمت کو حقیر نہیں جانو گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا کے میدان میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، ہم زندگی حسرتوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے امور میں اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر کریں، اور دین کے میدان میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کر بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 38، باہمی باتیں افشا کرنا۔ بعض عورتیں باہمی راز اور اختلافات کو عزیز و اقارب اور سہیلیوں میں بیان کرتی ہیں، حتیٰ کہ انتہائی خاص راز بھی فاش کر دیتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب لوگوں سے مرتبے میں برا وہ شخص ہے جو میاں بیوی اکٹھے ہوں اور پھر اپنا راز فاش کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نیز یاد رہے یہ کام مرد و عورت دونوں پر حرام ہے۔ نمبر 39، عورت کا بعض ممنوع کام نیکی سمجھ کر کرنا۔ بعض عورتیں نیکی کے جذبے سے نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھتی ہیں، یا کسی کو اپنے گھر میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر داخل کرتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے یا اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے دے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 40، شوہر کو اس کے شرعی حق مباشرت سے روکنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر اس پر غضبناک ہو کر رات گزارے تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 41،
عورت کا اپنے شوہر سے شاپنگ کا مطالبہ کرنا۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں کو ان کی استطاعت سے بڑھ کر شاپنگ کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، جبکہ کئی دفعہ شوہر تنگ دست ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے تمام مطالبات پورے نہیں کر سکتا تو وہ ہر وقت حیران پریشان رہتا ہے۔ اور عورتوں کے اس مطالبے کا بہت بڑا سبب گھروں میں ٹی وی، وی سی آر اور دنیا داری پر مبنی اخبارات کی بھرمار ہے، جن میں معاشرے کو تربیت ہی دنیا داری اور مادہ پرستی کی دی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں سے یہ گندگی باہر نکالیں اور اس کی جگہ دینی کتب اور پاکیزہ اسلامی لٹریچر گھروں میں عام کریں۔ نمبر 42، عورت کا معاشی عمل پر حریص ہونا۔ بعض عورتیں اپنی شوہروں کے حقوق اور بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرتی ہیں اور کسی کاروباری پیشے پر حریص ہوتی ہیں، اور وہ اس حریص میں اپنے شوہر کے حقوق اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی تربیت کو ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔